اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکون عالما حتی تکون بالعلم عاملا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے قیامت تک کے ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے حجت بھی ہیں اور منزل علم و معرفت کی اضافے کا سبب بھی ہیں۔ یعنی ہم حضور کی ذات مبارک کو صرف اس لیے کہ ہم آپ کے کلمہ گو ہیں اور آپ کا نام نامی کلمے میں استعمال کرتے ہیں، آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، صرف یہاں تک نہ رکھیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کے حضور کے افکار کو قبول کریں، سمجھیں، تاکہ حقیقی معنی میں اور سچے معنی میں مسلمان کہلانے کا استحقاق حاصل کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا تکون عالما، تم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک عالم نہیں کہلا سکتے، تم حقیقتاً اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتے حتی تکون بالعلم عاملا، جب تک کہ تم اپنے علم کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جاؤ۔ علم کتابوں میں مقید کرنے کے لیے نہیں ہے، علم صفحہ قرطاس کے اوپر قلم کے ذریعے سے مقید کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھ کے سنگوا کے رکھ دیں اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیں کہ تمہارا باپ دادا بہت بڑا عالم تھا۔ علم اس لیے ہے تاکہ اس علم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس علم کے اوپر عمل کریں۔ جب تک عمل علم کی بنیاد نہ بن جائے اس وقت تک انسان عالم کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو واقعاً علم حاصل کرنے کی اور اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیز من، ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعوں کے نزدیک امام کے نصب کرنے کے وجوب پر جو دلائل ہیں وہ دلائل کون کون سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دلائل کیا ہیں، کس طریقے سے ان دلائل کو ہم پیش کریں۔ پہلی دلیل ہم نے پیش کر دی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 4 جگہوں کے اوپر ایک بہت بڑے گیپس پیدا ہوتے ہیں، ان گیپس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ خدمت میں گزر چکا ہے۔ دوسری دلیل سامنے ہوئی الامت الاسلامیہ ومثلث الخطر الداہم۔ دوسری دلیل امت اسلامیہ اور دہشتناک پریشان کرنے والے 3 اہم خطرات، یہ کہا جائے خطرات کا مثلث، کہ جو گھیرے ہوئے انسان کو، اور ملاحظہ کریں بہت دقیق اور اچھی دلیل ہے، بہت عمدہ دلیل ہے۔ وَإِنَّ الدَّوْلَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ التي اسسها النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی حکومت، وہ اسلامی حکومت جس کی بنیاد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، کانت محاصرہ، وہ گھری ہوئی تھی، حال وفات النبی، جس وقت حضور سرور کائنات کی وفات ہوئی اس حالت میں، کہاں سے؟ من جہتے الشمال والشرق، ایک شمال کی طرف سے اور ایک شرق کی طرف سے، یعنی مشرق کی طرف سے بھی ایک پریشانی تھی اور ایک شمال کی طرف سے پریشانی تھی۔ بے اکبر امبراطورین عرفہما تاریخ تلک الفترہ، 3 بڑے حاکمین کے درمیان میں، 2 بڑے حاکمین کے درمیان میں جو ایسے خطرناک قسم کے افراد تھے کہ ان کی تفصیل اس وقت کی تاریخ نے تفصیل سے لکھی ہے۔ وَكَانَتَا عَلَى جَانِبٍ كَبِيرٍ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْبَاسِ، اور دونوں کے پاس میں بہت زیادہ قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، بہت شدید طاقت اور قوت تھی۔ کون کون سے تھے وہ؟ وَهُمَا الروم و ایران، ایک طرف روم تھا شمال میں، ایک طرف ایران تھا مشرق میں ان کے۔ وَيَكْفِي فِي خُطُورَ، امبراطوری ایران، اور خاص طور پہ ایران کی جو حکومت تھی اس کی خطرات
اس سے سمجھیے کہ انہو کتب ملکھا الی عاملہ بالیمن، کہ اس نے اپنے عامل کو، اپنے گورنر کو جو یمن میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو لکھا، اس کے بادشاہ نے، ایران کے بادشاہ نے اپنے گورنر کو جو یمن میں تھا اس کو لکھا، بعد ما وصلت الیہ رسالۃ النبی تدعوہ الی الاسلام، جس وقت حضور سرور کائنات نے اس کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے خط لکھا تھا، اور اس کو خط اس کو پہنچا تو اس نے لکھا، کیا لکھا؟ مزقہ، اس نے لکھا اس کے اندر، ابعث الی ھذا الرجل بالحجاز، اس مرد کی طرف حجاز میں بھیجو، رجلین من عندک، 2 آدمی کو اپنے پاس سے، جلدین فلیاتنانی بہ، جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان کو جلدی بھیجو، فلیاتیانی بہی، اور ان دونوں میرے پاس بھیجو، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کو پھر میرے پاس بھیجو۔ وکفا فی خطورہ موقف الامبراطوریہ الرومانیہ، اور خاص طور پہ جو روم کے بادشاہ کی طرف سے خطرات تھے، اس کے یہی کیا کہا کہ انہ وقعت اشتباکات عدیدہ، کہ بہت سارے شبکات کھلے ہوئے تھے، شبکات یعنی بہت ساری کھڑکیاں، بہت سارے رابطے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، بینہا، ان رومانیوں کے درمیان، وبین المسلمین، اور مسلمانوں کے درمیان، فی السنہ الثامنہ للہجرہ، خاص طور پہ 8ویں صدی ہجری، 8ویں ہجری کے اندر، جو 8ویں ہجری چل رہی تھی، سنہ 8ویں ہجری چل رہا ہے اس وقت۔ اب وہ اس میں خاص اشتباکات میں کون سی تھی؟ منہا، اس میں ایک غزوہ موتا، غزوہ موتا بھی تھا، التی قتل فیہا قادۃ الجیش الاسلامی، جس میں اسلامی لشکر کے قائدین قتل کیے گئے تھے، وہم جعفر ابن ابی طالب، اس میں ایک جناب جعفر ابن ابی طالب ہیں، وہ زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں اسلامی لشکر کے سردار تھے، تینوں قتل کر دیا گیا تھا۔ ورجع الجیش الاسلامی من تلک الواقعہ منہزما، اور جب جیش اسلامی واپس آیا ہے تو شکست خوردہ آیا ہے، جنگ موتا سے ہار کے آیا اسلامی لشکر، جیسے جنگ احد سے بھاگے تھے، موتا سے ہی بھاگے ہیں لوگ۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ تَوَجَّهَ الرَّسُولُ الْأَكْرَمُ بِنَفْسِهِ عَلَى رَأْسِ الْجَيْشِ، یہی وجہ ہے کہ خود حضور سرور کائنات لشکر کے اوپر آمادہ ہوئے، خود بنفس نفیس، الاسلامی الی تبوک فی السنۃ التاسعہ، لشکر اسلامی کو لے کے تبوک کی طرف گئے ہیں، کس سے؟ فی السنۃ التاسعہ، 9 ہجری کے اندر، لمقابلۃ الجیوش البیزنطیہ، تاکہ بیزنطی لشکر کی مقابلہ کر سکیں، ولکنہ لم یلق احدا، لیکن وہاں کسی ایک سے ملاقات نہیں ہوئی، فاقام فی تبوک ایاما، حضور سرور کر اپنے لشکر کو لے کے تبوک میں کچھ دن رہے، ثم رجع الی المدینہ، پھر واپس مدینہ تشریف لے آئے، ولم یکتفی بہذا، اور صرف اس پہ ہی کفایت نہیں کی، بل جہز جیشا فی اخریات ایامہ، بلکہ اپنے آخری زندگی کے ایام میں آپ نے ایک لشکر تیار کیا، بے قیادت اسامہ ابن زید، جو اسامہ ابن زید کی قیادت میں تھا، لمواجہت جیوش الروم، تاکہ وہ روم کے لشکر کا مقابلہ کر سکے، ھذا من خارج، یہ الگ سے ایک بات تھی، یعنی خود حضور گئے ہیں 9 ہجری کے اندر، جانے کے بعد میں تمام مسئلے سامنے آئے ہیں۔ وہ اما من الداخل، جہاں تک یہ تو خارج کا مسئلہ تھا، باہر کا مسئلہ، لیکن اما من داخل، جہاں داخل کا مسئلہ تھا، فقد کان الاسلام والمسلمون یعانون من وطأة مؤامرات المنافقین، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان وہ دونوں اس منزل کے اوپر ہیں کہ منافقین کے مؤامرات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کون منافقین؟ الذین کانوا یشکلون جبہۃ عدوانیہ داخلیہ، جو اندر خانے ایک دشمن کی زمین کو تیار کر رہے ہیں، منافقین ہیں جو عالم اسلام کے درمیان میں رہ کے یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک اپنا الگ دشمن اندر کا تیار کریں، اور وہ اندر کا دشمن جو ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اشبہ بما یسمى بالطابور الخامس، جس کو خاص طور پر طابور خامس کہا گیا، فَهُلَا أَسْلَمُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ دُونَ قُلُوبِهِمْ، یہی وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے زبان سے اسلام قبول کیا، دل سے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی منافقین نے۔ وَكَانُوا يَتَحَيَّنُونَ الْفُرُص، یہ فرصت کے لمحات نکالتے تھے، کیوں؟ لِإِضْعَافِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، تاکہ اسلامی حکومت کو کمزور کر سکیں، بِإِثَارِ الْفِتْنَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، کیسے قائم کر سکے کمزور؟ تاکہ داخلی فتنوں کو بھڑکا سکیں۔ وَلَقَدْ أَنبَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ لِفَضْحِ الْمُنَافِقِينَ، خاص اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو مسلمانوں منافقین کی فضیحت کے لیے بیان کیا، وہ تشہیر اور ان کی شہرت کے لیے، بے خطتہم، کہ ان کے کیا کیا خطوط ہیں،
کیا کیا خط ہے ان کے منافقین کے، کس سلسلے میں؟ ضد الدین، دین کی ضد میں، والنبی اور نبی کی ضد میں، فی العدید من السور القرآنیہ، بہت سارے قرآن کے سورے ہیں ان میں تحدید کی گئی ہے، وقد نزلت فی حقہم، سورہ خاصہ، حد تو یہ قرآن مجید کے اندر سورہ منافقین خاص طور پہ نازل ہو گیا، انہی کے حق میں نازل ہوا، پورا سورہ ان کے لیے نازل کر دیا گیا۔ ان اہتمام القرآن بالتعارض للمنافقین المعاصرین للنبی، اب قرآن مجید نے ان منافقین سے کہ جو حضور کے زمانے میں موجود تھے خاص اہتمام کیا، المتواجدین بین الصحابہ، جو صحابہ کے درمیان میں موجود تھے، ادل دلیل، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علی انہم کانوا قوہ کبیرہ، کہ ان کے پاس میں بڑی قوت تھی، ویشکلون جماع وافرہ، کو بہت بڑی جماعت تیار کر رکھی تھی ان لوگوں نے، ویلعبون دورا خبیثا فی افصاح المجال لاعداء اسلام، اور وہ خاص طور پہ مسلمانوں کے، اسلام کے دشمنوں کے خلاف بہت بڑی تیاری کر رہے تھے، بحیث لولا قیادۃ النبی الحکیمہ، اتنی تیاری تھی کہ اگر حضور سرور کائنات کی حکیم قیادت نہ ہوتی، لقضوا علی قیام الدین، تو وہ دین کے اوپر، بلکہ پورے دین کی حیثیت کے اوپر قبضہ کر لیتے اور حکم جاری کر دیتے۔ وہ یکفی فی ذلک قولہ سبحانہ تبارک و تعالی، اگر دیکھنا تو اللہ کا یہ قول کافی ہے، جو سمجھ سکتے ہیں آپ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی وہ فتنہ بھڑکا چکے ہیں، وقلبوا لک الامور، اور رسول آپ کے لیے امور کو تبدیل کر چکے ہیں، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، اور وہ جبر کر کے بیٹھ گئے۔ کوشش تو انہوں نے بہت کی ہے، رسول آپ کے سامنے پورا سب کچھ انہوں نے کوشش بہت کی ہے، لیکن اللہ کا امر آ گیا، حق ظاہر ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جبر کر کے بیٹھنا پڑا۔ باقی اور مزید تفصیل سے بعد میں انشاءاللہ، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔